برسیسا کی کہانی اسلامی ادب میں ایک افسانوی کہانی ہے۔ برسیسا ایک متقی اور پرہیزگار راہب تھا جو ایک خانقاہ میں رہتا تھا۔ وہ اپنی راست بازی اور حکمت کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور لوگ اکثر اس کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی، وہ کنواری تھی اور اس کے علاوہ ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ وہ سب جنگ میں جانے کے لیے شہر چھوڑنے والے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑنا ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ سب اسے اس نیک شخص کے ساتھ چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ وہ سب اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا وہ اسے اس کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ والی عمارت میں اس وقت تک رہے گی جب تک وہ لڑائی سے واپس نہیں آتے۔ اس نے ان کی درخواست کو رد کر دیا اور ان سے اور ان کی بہن سے اللہ کی پناہ مانگی۔ وہ اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ اس نے آخر کار تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اسے میری عبادت گاہ کے ساتھ والے گھر میں رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اس گھر میں رکھا اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کچھ عرصہ اس متقی شخص کے پاس رہی۔ وہ اس کے لیے اپنی عبادت گاہ کے سامنے کھانا رکھ دیتا، پھر دروازہ بند کر کے اپنی عبادت گاہ کی طرف لوٹ جاتا۔ پھر وہ اسے گھر سے باہر آنے اور کھانا لینے کو کہتا۔ پھر ابلیس شیطان نرمی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے اسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے اسے بتایا کہ عورت کو دن کے وقت گھر سے باہر نکالنا اچھا نہیں ہے کیونکہ کوئی اس پر آ سکتا ہے۔ اگر وہ کھانا براہ راست اس کے دروازے پر لے گیا تو اس کا مطلب اس کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے دروازے پر جاتا رہا اور اس سے بات کیے بغیر اس کے دروازے کے سامنے کھانا رکھتا رہا۔ اس کے بعد ابلیس دوبارہ آیا اور اسے نیکی کرنے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کھانا لے کر اس کے لیے گھر میں رکھ دو تو تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ وہ اسے حوصلہ دیتا رہا، چنانچہ وہ کھانا اس کے گھر لے جانے لگا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ابلیس بار بار آیا اور اسے نیکی کی ترغیب دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ دیر اس سے بات کرو گے تو وہ تمہاری گفتگو سے آرام کرے گی کیونکہ وہ خوف کی حالت میں ہے اور وہ بالکل اکیلی۔ اس کے بعد اس نے اپنی عبادت گاہ کے اوپر سے اس سے بات کرنا شروع کی۔ پھر ابلیس دوبارہ آیا۔ اس نے کہا، اگر تم نیچے آ کر اس سے بات کرو جبکہ وہ اس کے دروازے پر بیٹھ کر تم سے بات کرتی ہے تو یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ تسلی بخش ہوگا۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ نیچے آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس سے بات کرے۔ لڑکی اپنی عمارت سے باہر نکل کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور وہ کچھ دیر باتیں کرتے۔ اس کے بعد ابلیس دوبارہ آیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر انعامات حاصل کرے۔ اس نے کہا، اگر تم اپنی عبادت گاہ کے دروازے سے جا کر اس کے دروازے کے قریب بیٹھو تو یہ اس کے لیے اور زیادہ تسلی بخش ہوگا۔ وہ اسے نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایسا کیا۔ اس نے کچھ دیر یہ عمل جاری رکھا۔ پھر ابلیس دوبارہ آیا۔ اس بار اس نے کہا، اگر تم اس کے گھر میں داخل ہو کر اس سے بات کرو اور اسے عوام کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔ وہ اسے نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور سارا دن اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ اپنی عبادت گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ابلیس اس کے پاس آیا اور اسے اس کے لیے اور زیادہ پسند کرتا رہا، یہاں تک کہ نمازی اس پر چڑھ گیا اور اسے چوما۔ اور ابلیس اسے اپنی نظروں میں خوبصورت دکھاتا رہا اور اس کی خواہش کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس سے ہم بستری کر لی۔ وہ حاملہ ہوئی اور ایک لڑکے کو جنم دیا۔ تب ابلیس نے آ کر نمازی سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ لڑکی کے بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اس نے تمہارے بیٹے کو جنم دیا ہے؟ اگر آپ کو کہانی پسند ہے تو براہ کرم ہمارا یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب کریں۔